کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہوئی ہر خوشی فنا ہو گئی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ زندگی کے راستوں کی سمجھ آنے لگتی ہے تو واپسی لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے سے زیادہ زندگی کو جینا سیکھیں۔ سیلیبریٹ کیجیے، مسکرائیے اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیں۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیں، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹی یہی بیان کرتی ہے کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خوشیوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا رومی کا قول۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا رومی نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سنبھال لیتی ہے۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ دین کہتا ہے اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو محبوب اعضاء آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں، یعنی نابینا کر دیتا ہوں اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما دے، آمین۔ یا رب، ہمیں نماز پڑھنے والا بنا۔ یا رب، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا۔ یا رب،
ہمیں درود پڑھنے والا بنا۔ یا رب ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا۔ یا رب ہمیں محبت کرنے والا بنا۔ یا رب ہمیں توبہ کرنے والا بنا۔ یا رب ہمیں دعا کرنے والا بنا۔ یا رب ہمیں انصاف کرنے والا بنا۔ یا رب ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین، بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی کو بھول جاتا ہے۔ یا اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں ہے اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا مت کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھا دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے، اے اللہ کے محبوب، آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک بھیجا جاتا تھا۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتی ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے ہی حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے لیے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔